خطبہ نمبر 165۔ آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ جس میں مور کی عجیب و غریب خلقت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختلف پرندوں کی خلقت۔ ابتدعهم خلقا عجيبا من حيوان وموات وساكن وذي حركات، فأقام من شواهد البينات على لطيف صنعته وعظيم قدرته من قادت له العقول معترفة به ومسلمة له۔ اللہ نے اپنی تمام مخلوقات کو عجیب و غریب بنایا ہے، چاہے وہ ذی حیات ہو یا بے جان، ساکن ہو یا متحرک، اور ان سب کے ذریعے اپنی لطیف صنعت اور عظیم قدرت کے وہ شواہد قائم کر دیے ہیں جن کے سامنے عقلیں بکمال اعتراف و تسلیم سر خم کیے ہوئے ہیں۔ ونعقت في أسماعنا دلائله على وحدانيته، وما درأ من مختلف صور الأطيار التي أسكنها أخاديد الأرض وخروق فجاجها ورواسي أعلامها من ذات أجنحة مختلفة۔ اور پھر ہمارے کانوں میں اس کی وحدانیت کے دلائل ان مختلف صورتوں کے پرندوں کی تخلیق کی شکل میں گونج رہے ہیں جنہیں زمین کے گڑھوں، دروں کے شگافوں، پہاڑوں کی بلندیوں پر آباد کیا ہے، جن کے پر مختلف قسم کے وهيئات متباينة مصرفة في زمام التسخير ومرفرفة بأجنحتها في مخارق الجو المنفسح والفضاء المنفرج، كونها بعد إذ لم تكن في عجائب صور ظاهرة، اور جن کی حیت جدا گانا انداز کی ہے اور انہیں تسخیر کی زمام کے ذریعے حرکت دی جا رہی ہے، اور وہ اپنے پروں کو وسیع فضا کے راستوں اور کشادہ ہوا کی وسعتوں میں پھڑ پھڑا رہے ہیں۔ انہیں عالم عدم سے نکال کر عجیب و غریب ظاہری صورتوں میں پیدا کیا ہے۔ وركبها في حقاق مفاصل محتجبة، ومنع بعضها بعبالة خلقه أن يسمو في الهواء خفوفا، وجعله يدف دفيفا، ونسقها على اختلافها في الأصابير، اور گوشت پوست میں ڈھکے ہوئے جوڑوں کے سروں سے ان کے جسموں کی ساخت قائم کی ہے۔ بعض کو ان کے جسم کی سنگینی نے ہوا میں بلند ہو کر تیز پرواز سے روک دیا ہے، اور وہ صرف ذرا اونچے ہو کر پرواز کر رہے ہیں۔ بلطيف قدرته ودقيق صنعته، فمنها مغموس في قالب لون لا يشوبه غير لون ما غمس فيه، ومنها مغموس في لون صبغ قد طوق بخلاف ما صبغ به، اور پھر اپنی لطیف قدرت اور دقیق صنعت کے ذریعے انہیں مختلف رنگوں کے ساتھ منظم و مرتب کیا ہے کہ بعض ایک ہی رنگ میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ دوسرے رنگ کا شائبہ بھی نہیں ہے، اور بعض ایک رنگ میں رنگے ہوئے ہیں لیکن ان کے گلے کا طوق دوسرے رنگ کا ہے۔